جی اسٹوڈنٹس، طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ تو اب ہم 5609 کا کوڈ نمبر جو ہے، جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایم اے اردو کا کوڈ ہے 5609، وہ ہم دیکھنے لگے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ اسلوب کی تخیلی صفات جو ہے نا، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو اس رائے پر سبھی نقاد اور ماہرین ادب متفق ہیں کہ تخلیق کے عمل میں جو چیز محرک کے طور پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ تخیل ہی ہے۔ دیکھیں، جس طرح آپ لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں نماز کے ساتھ صلاۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، اسی طرح اصل جو تخلیق ہے اس کے ساتھ تخیل کا لفظ جو ہے نا وہ لازمی اب دیکھیں گے۔ تو تخیل پیک کر تراشتا ہے ان دیکھی اشیاء کے لیے علامتیں جو ہیں اور نشان تلاش کرتا ہے، تمثال ہائے خیال بیان کرتا ہے اور بات کرنے کا وہ طریقہ وجود میں لاتا ہے جس سے آواز شعر کے عرفہ مقام تک پہنچتی ہے۔ تجسیم انگریزی میں کونی ریٹینس لفظ یوز کرتے ہیں۔ اس صفت اسلوب کو کہتے ہیں جہاں تمثال اور پیکر تراشے جائیں اور ان باریک خیالوں کو جو ہوا کی طرح لطیف ہیں، لطیف الفاظ کا پیکر بخشا جائے۔ اس حوالے میں استعارہ جو دراصل مجاز ہے تجسیم کہلاتا ہے۔ لفظ کے معنی کے لحاظ سے دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں: حقیقت، مجاز۔ حقیقت سے مراد ہے حقیقت کے جو لغوی معنی ہے، اس سے مراد جو ہے نا وہ لغوی معنی ہے، کوئی بھی وہ جو آپ اصطلاح لے رہے ہیں۔ مجاز سے مراد ہے غیر لغوی معنی، غیر لغوی، وصفی یا دلالتی معنی لیے جاتے ہیں۔ خیالی افرازی اگر دیکھیں تو یہ اسلوب کا وہ شیوہ خاص ہے اور نگارش کی وہ شعبہ گری ہے جس کے اسرار و رموز صرف تخلیقی فنکار کو معلوم ہوتے ہیں۔ تخلیقی عمل کا یہ مرحلہ پر اسرار ہے جہاں باریک بین نقادوں کی ظرف نگاہی ہنر اور فن کے سامنے سپر ڈال دیتی ہے۔ یہ اسلوب عابد علی عابد نے لکھا ہے۔ اگر تصویریت کو دیکھیں تو فنکار اپنی قوت بصارت سے کام لے کر جن اشیاء کو دوسرے تک منتقل کرنا چاہتا ہے اس سلسلہ کو تصویر کی شکل میں دیکھتا ہے۔ منظر نگاری کے لیے انسانی ادراک کی تمام قوتیں اور حواس کی تمام صلاحیتیں مرکز بصارت پر جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر دیکھیں تو اسلوب کی جمالیاتی صفات ترنم اور نغمہ جو ہے دیکھیں تو ترنم شعری آوازوں کی تکرار کا نام ہے۔ ترنم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ شیریں خوشگوار اصوات، صوت کی جمع آوازیں تو جو درگوش پر دستک دیتی ہیں، جو دل پر دستک دیتی ہیں، یعنی کہ وہ دل کو بھی اس طرح نکال لیتی ہیں باہر۔ اس کے لغوی معنی گنگنانا اور گانا کے ہیں۔ شعر اور نثر میں اس صفت کا ظہور، اس کی دریافت کوئی مشکل نہیں۔ کوئی ایک حرف علت بار بار جھولتا ہے یا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اگر دیکھیں تو کسی حرف صحیح کی تکرار ہوتی ہے، یہی ترنم ہے بصورت عابد علی عابد۔ دونوں بڑی کافر صفات ہیں اور عالم معنی کا طلسمات ہیں۔ تو اسالیب اردو کا ارتقاء ایک خاکہ نظر اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے نا اس کو ایک نظر دوڑا لیں اور رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ذہن میں رہ جائے اس کو آپ جو ہے نا بیان کر دیں تو آپ لوگوں کو نمبر مل جائیں گے۔ مارکر کا پراپر استعمال کریں، ہیڈنگز دیں تاکہ آپ لوگوں کے نمبر فل آ سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں اسلوب کیا ہے۔ اسلوب یا طرز نگارش کا مسئلہ ایسا نہیں جس پر کوئی فیصلہ کن اور دو ٹوک بات کہی جا سکے۔
آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ افکار و خیالات کے اظہار و ابلاغ کا ایسا پرایا ہے جو دل نشین بھی ہو اور منفرد بھی۔ اس کو انگریزی میں سٹائل کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے طرز یا اسلوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی اور جدید فارسی میں اس کو سبق کہتے ہیں۔ ان الفاظ کی اصل پر غور کرنے سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلوب میں ترسیع یا صناعی کا مفہوم شامل رہا ہے۔ سب سے پہلے انگریزی لفظ سٹائل کو لیجئے۔ یہ ایک یونانی لفظ سٹائلس سے نکلا ہے جو ہاتھی دانت، لکڑی یا کسی دھات سے بنا ہوا ایک نوکیلا اوزار ہوتا تھا جس سے موم کی سختیوں پر حروف و الفاظ یا نقوش کندہ کیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ اس کی اصل سٹائلس بتاتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ اسٹوڈنٹس رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں تو تفصیل سے بیان کر دیں تو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے۔ اس تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادب میں یہ بالفاظ دیگر سٹائل میں کاوش، دماغی سوزی، باریک بینی، تراش خراش کے ساتھ صناعی اور منسی کاری کا عنصر ہمیشہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ تو ان باتوں کی ایک دفعہ دیکھ لیں۔ تو پھر جدید فارسی اور عربی زبان میں سٹائل کے لیے سبق استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ عربی لفظ ہے سبق یا سبق، ضربہ یا ضریب کہ لغوی معنی ہے دھات کو پگھلانا یا سانچے میں ڈھالنا، ایسا سونا جسے کٹھالی میں ڈال کر میل سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ تو رٹا لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ سمجھ کے پڑھیں اور پھر اس کو جو ہے نا پراپر لکھ لیں تو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے۔ دوسرا لفظ طرز ہے۔ طرز یا یطرزو، سمعا یسمعو، لباس فاخرہ استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ تو مزید اگر دیکھیں تو المطرزات میں بیل جو بوٹے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زردوزی کرنا، ٹھیک ہے۔ الترازت زردوزی کے لیے، المطرازات بیل بوٹے بنانے والے جو یعنی کہ یہ وہ بیل بوٹے بنانے والے جو اوزار ہیں نا ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اب اسلوب کا لفظ دیکھیے، یہ طریقہ، راستہ، روش یا ڈھنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسالیب اس کی جمع ہے۔ یہ فی الاصل کسی متعین اور تیکتن روش کے لیے ہے، اس لیے عربی میں کہتے ہیں انفہ فی اسلوب، یعنی اس کی ناک ایک ہی ڈھنگ سے رہی ہے، زیادہ مغرور و متکبر ہے، تو اس میں انفرادیت کا تصور بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ ادب میں کسی مخصوص انداز نگارش کے واسطے بولا جاتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ سمجھ کے پڑھ لیں بس، تو اسی کو پیپر میں لکھ دیں تو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے۔ تو اگر دیکھیں کہ اگرچہ میر نے لفظ انداز ان مخصوص معنوں میں نہیں لکھا تھا جو اب اس سے مستفاد ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے اسے ابہام اور ریختہ بندی دفاتر میں عمیقتا کے مقابلے میں استعمال کیا ہے اور خود ہی یہ وضاحت کر دی کہ یہ تمام ثنا کو محیط ہے۔ تو مزید اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو ڈاکٹر جو سید عبداللہ نے بھی غزل کی حیت کے سوال پر بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، یہاں جھگڑا سٹائل سے زیادہ فارم کا تھا، لیکن انداز کے لیے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہمارے خیال کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں 1750 میں فرنچ اکادی نے کے افتتاحی جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ڈاکٹر بوفان نے، لی سٹائل اسٹل ہومنی میم، یعنی اسلوب خود انسان ہے۔ اس تعریف سے بوفان کا مطلب یہ تھا کہ مصنف کی شخصیت اپنے تمام نشیب و فراز اور رنگ و آہنگ کے ساتھ الفاظ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لوکس نے اپنی کتاب سٹائل میں ڈاکٹر بوفان کی اس قول کی تصریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض لوگوں اس کی شرح میں خواہ مخواہ کی گنجائش پیدا کر دی ہے۔ مثلاً گوسی نے انسائکلوپیڈیا پر بوٹانیکا میں بتایا ہے کہ ڈاکٹر بوفان اصل میں ایک بایولوجسٹ تھا اور وہ جملہ اس کی کتاب نیچرل ہسٹری
کا ہے، اور بفان کا مطلب یہ تھا کہ سٹائل ہی وہ چیز ہے جس نے انسان کی گفتگو کو شعر کی یک آہنگ دہاڑ اور چڑیوں کی یکساں چہچہاہٹ سے ممتاز کر دیا ہے۔ گویا بفان نے یہ بات کہ اسلوب خود انسان ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں جو ہے نا بس یاد رکھیں اس کو اور ایکسپلین کر دیں تو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے۔ اسلوب کو ذہنی آواز کہنا یوں بھی زیادہ قریب حقیقت ہے کہ اس میں انفرادیت اور افتاد ذہنی کا پرتو دونوں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ خالد بیر نے کہا تھا کہ ایک فعل، ایک اسم اور ایک حرف ایک ہی مطلب کو ادا کرنے کے وضع کیے گئے ہیں۔ تو یہ ذہن و مزاج کا اختلاف ہی ہے جو طرز ادا میں علیحدگی اور انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ ملک الشعراء محمد تقی بہار نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگوں کو جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں اور انہی کو بیان کر دیں تو آپ لوگوں کا جو ہے نا لانگ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب ہم جو ہے نا میر اور غالب کی شاعرانہ جو موازنہ دیکھیں تو مقصود نہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاکہ جو ہے نا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلوب جو ہے وہ ہم اس کو دو مین برانچوں میں بیان کر سکتے ہیں، خیال، الفاظ۔ تو خیال کے آگے اختصار، سلاست، صفائی، سادگی۔ تو سلاست قوت ابلاغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختصار کیا ہے؟ قوت اظہار ہے۔ قوت اظہار، اختصار، اس میں اگر مزید دیکھیں تو پختگی، سنجیدگی، پرکاری، عکاسی، خوش آہنگی انتخابیت جو ہے، عکاسی ہوتی کیفیت، پرکاری کیا ہے جی اس میں اعتماد، لطیف مزاج، انانیت، شگفتگی۔ تو الفاظ، خطابت، زور بیان، موسیقیت۔ اگر دیکھیں زور بیان میں کتاب، استعارہ، تشبیہ و تمثیل، مبالغہ۔ تو موسیقیت میں فدی، ہم، مخرج، حروف، آہنگ و صورت اور شعریت کو دیکھیں تو اچھا خطابت میں کیا ہے جی؟ ترسیع، ترکیب، الفاظ کے جوڑے، استفہام نگاری، استفہام انکاری، لف و نشر۔ تو مین پوائنٹس جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ہم نے پڑھے ہیں انہی کو ذہن میں رکھ لیں اور انہی کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو آپ لوگوں کا لانگ جو ہے نا یہ ہمارا یہاں پہ چیپٹر اینڈ ہو جاتا ہے، تو ہمارا لانگ جو مکمل ہو جائے گا۔ ایسی تحریروں میں جملہ چاہے چمک اٹھے، یہ اسلوب لاکھ محسن رکھتا ہو، مگر اس میں ایک بڑی زور کمزوری ہے جسے اولیور وینڈل ہولمز کے الفاظ میں دلیل سوز کہنا چاہیے۔ اس نے صحیح کہا ہے کہ اس لیے یہ انداز نگارش تخلیقی اور تاریخی کتابوں کے لیے موضوع نہیں اور قدم قدم پر گمراہ کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جتنا کچھ ہم نے اسلوب میں ڈسکس کیا ہے یہ کافی ہے۔ تو مزید یہ کہ ایک شعر جو ہے نا اینڈ پہ لازمی یہ لکھیں، تو گما مبرکہ پبایا رسید کا ارمغاں، ہزار بادہ نخوردہ در رگ تاک است۔ فارسی کا شعر ہے جو اسلوب کی تعریف میں جو ہے نا وضاحت کر رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آج کا ہمارا جو پہلے دو چیپٹر جو ہے نا یہ کور ہو چکے ہیں۔ یہ پورشن اس طرح کیے گئے ہیں کہ اسلوب اور اسالیب نثر جو ہے اس کو دو چیپٹر جو میں کنسیڈر کیا گیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے ہم نے باری باری دیکھا ہے کہ اسلوب کیا ہے، پھر ہم نے اسلوب اور نواع میں فرق دیکھ لیا ہے، اسلوب کی اجزاء ترکیبی دیکھ لی ہیں، اسلوب اور حیت ہم نے دیکھ لی ہے، اسلوب کی صفات ہم دیکھ لی ہیں، اسلوب کی جذباتی صفات دیکھ لی ہیں، اسلوب کی تخیلی صفات ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں سے 20 نمبر کا ایک لانگ پکا ہے، اور جیسے آسان الفاظ میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لانگ مکمل ہو جائے گا۔
ڈیئر اسٹوڈنٹ مارکر کے ساتھ پراپر ہیڈنگ دیں. اردو میں پراپر پریزنٹیشن مسٹ ہوتی ہے تو پراپر پریزنٹیشن برقرار رکھیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو فل نمبر مل جائیں گے. تو دعاگیں ہیں آپ لوگوں کے اچھے فیوچر کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیں. کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.